فلائی اوورز بن گئے ہیں، اس کے بعد نئے سائنس لگ گئے ہیں، اور مکہ تو وہ مکہ ہی نہیں رہا، پہلے وہ سادہ سا تھا. صرف مجھے اس کی ایک ہلکی سی جو ہے کسک سی محسوس ہوئی کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں چونکہ تاریخ کا طالب علم رہا ہوں، تو اب ظاہر ہے تاریخ بہت پڑھی، اور اسلامی تاریخ میں آپ نے وہ سارا جب حضور نے وہاں پر ایک پہاڑ ہے فاران، تو اس کی ایک چوٹ پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ مکے والوں کو بلایا. جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی آپ تو صادق ہیں اور امین بھی ہیں، آپ تو سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اگر میں یہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ مکے پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ آپ نے کہا بالکل، بلا شبہ یقین کر لیں گے. تو وہاں آپ نے اسلام کا اعلان کیا اور لوگوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی. وہ ہے اس کے بعد پہلی جو جنگ ہے جنگ بدر، جس میدان میں ہوئی وہ بھی وہیں موجود ہے. اس کے بعد اور بے شمار چیزیں ہیں. پھر میں پچھلی دفعہ جب گیا تھا تو جس وقت ہم ٹریول کر رہے تھے مکے سے مدینہ شریف، تو دونوں طرف پہاڑیاں ہیں، ایکچولی یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے. تو پہاڑی ہیں اور وہ اتنی سنگلاخ چٹانیں، کیونکہ گرمیوں میں اب تو ٹیمپریچر کم ہو گیا ہے، ایک زمانے میں 50 to 60 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا کرتا تھا. تو وہ تمام جو چٹانیں ہیں وہ جھلسی ہوئی ہے سیاہ رنگ کی. اور میں پورے وقت یہ سوچتا رہا تھا کہ دیکھیں کیا زمانہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر بھی اسی پر ٹریول کرتا ہوگا. حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی پر چلتے ہوں گے. جب آپ نے ہجرت کی ہوگی تو آپ نے دن میں اور رات میں اسی پر سفر کیا ہوگا، انہی پہاڑوں پر. یہیں پر وہ غار ہرا ہے جہاں آپ پر وحی نازل ہوئی. یہاں پر ہی وہ غار ہے جہاں ایک مکڑی نے جالا بن کر آپ کو بچا لیا تھا. تو وہ تمام علاقے جو ہیں وہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے، لیکن اب وہ آہستہ 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 وہ علاقے جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس جگہ اب جدید جی ہاں. تو یہ صرف ایک تھوڑی سی کسک رہی، اور یہ مدینے میں بھی رہی، مکے میں بھی رہی. اور جب ہم وہاں گھوم پھر رہے تھے تو مجھے یہ احساس پورے وقت رہا کہ کوئی ایسی صورت کی ضرور کریں کہ ان جگہوں کو آپ محفوظ کریں ایز آرکائیو. بالکل بالکل بالکل. اور یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ نہیں کرتے عموماً. ان کی نیچر دوسری یہ ہے کہ انہوں نے تو خیر حاجیوں کی سہولیات کے لیے کیا ہے. مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں بہت زیادہ توسیع کر دی گئی ہے، لیکن اب اسے یہ ہوا ہے کہ اتنا وہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ ضعیف لوگوں کے لیے یا بیمار کے لیے اب وہاں چلنا اور طواف کرنا ناممکن ہو گیا ہے. اس لیے کہ میں نے حساب لگایا کہ اگر آپ بس کر اور آپ حدود داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ کی، تو آپ کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ہی تقریباً کوئی 1.5 سے 2 میل کا سفر طے کرنا اللہ پڑتا ہے پیدل. اللہ. اس کے بعد آپ طواف لگائیے، آپ اس میں تو 7 ویسے مرتبہ تھک طواف جاتے ہیں، کرتے ہیں. کتنا لمبا چکر ہے ایک. نہیں، اور اس کے بعد 3 فلور بنا دیے ہیں. بنا تو دی. آپ دیکھیں ہاں پہلے فلور پہ ہیں، بعد اوپر جاتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ اتنی زیادہ تعداد لوگوں کی ہوتی ہے. ابھی تو حج نہیں تھا، لیکن اتنی تعداد لوگوں کی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تقریباً مجھے کوئی 20 منٹ لگے جگہ تلاش کرنے. ہاں، اچھا. نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ سہولیات کر دی ہیں انہوں نے جو ہے. لیکن ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اب پھر دوسرے ایک چیز میں تھوڑی سی کھٹ کی کہ پہلے خانہ کعبہ مجھے یاد ہے کہ آپ جب انٹر ہوتے تھے نا تو آپ جیسے ہی اترتے تھے ٹیکسی اچانک آتا سے تھا. یا بس سے، تو خانہ کعبہ جب آپ کے سامنے آتا تو عجیب آپ پر کیفیت ہاں طاری ہو جاتی تھی، بالکل اس لیے بالکل. کہ اس کی خانہ کعبہ کا وہ اس پہ سیاہ رنگ کا کپڑا پڑا ہوتا تھا. پھر اسے جو عقیدت آپ کو دل میں موجود ہے، پھر جو ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جگہ ہے، یہ اس کا گھر ہے، تو ایک ہیبت سی تاریخ تھی. لیکن اب یہ ہے کہ وہ تاثر اس لیے کم ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے چاروں طرف بلند ہوتے ہیں. تو آپ کی جو نگاہیں ہیں وہ اچھا پہلے مطلب 30 منزلہ عمارتیں تعمیر کر دی، سارے ہوٹلس ہیں. اچھا، اس جو ہے وہ جو اب ہے وہ انہوں نے یہاں سے بس اترتی ہے تو انہوں نے گیلریز بنا دی ہیں، وہ سارے شاپنگ ایریاز بنا آداب کے حساب سے اور جس مقصد سے آپ جاتے ہیں عبادات کے حساب سے. تو وہ میں سمجھتا ہوں مطلب کم مجھے ہوا ہے. فیل ہوا ہوگا بالکل ہوا ہوگا. لیکن ایک چیز جس کا مجھے پہلے بھی عمرے میں احساس ہوا تھا
اور اب بھی ہوا، اور میں نے کئی لوگوں سے دوبارہ بات کی اور سب نے اس بات کی تصدیق کی. آپ جب تک مکہ شریف کی حدود میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں آپ کو ایک رہتا ہے جیسے ایک گرمی، حدت اور ایک دباؤ سا آپ پر ذہنی طور پہ آپ کرتے ہیں جیسے آپ پر کوئی ذہنی دباؤ ہے. لیکن جو ہی آپ مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں ایک ساتھ فضا بدل جاتی ہے. جی ہاں، آپ کو یہ ٹھنڈک حقیقت احساس ہے. ہوگا، آپ یہ کو سکون کا بالکل احساس صحیح ہوگا. کہہ رہے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے گھر والوں کی بھی یہی فیلنگ تھی جب ہم لوگ گئے تھے نا عمرہ کرنے 22-23 سال پہلے. سیم یہی تھی. وہاں پر آپ کو عجیب کشادگی لگتی ہے حضور کے پاس نا، ایک بہت کھلا مطلب بالکل کھلا کھلا. ہاں تو وہ اچھا وہ ایسی ہے بعض چیزیں ہم ایکسپریس بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو ہماری فیلنگ ہے وہ ابھی بھی نہیں، اس وقت بھی نہیں کر پا رہے ہیں ہم. ہاں، لیکن وہاں بھی میرا یہ خیال ہے جتنی ابھی رفتار آہستہ ہے، زیادہ توجہ ان کی باقی 2 بڑے شہروں پر ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں بھی تبدیلیاں آئیں گی، کیونکہ ابھی تو وہ پرانے مکانات ابھی ہیں تو وہ ایک احساس کھلے پن کا بھی ہے. اچھا مکہ کے پاس ایک پرانا محلہ بھی تھا، وہاں بھی میں بڑا گھومی تھی، مطلب بڑا پرانا محلہ ہاں تھا نہیں، مجھے وہ بھی دیکھ کے بڑی. اس مرتبہ مجھے زیادہ موقع نہیں ملا گھومنے کا. ہاں میں نے صرف یہ ہے کہ نماز مسجد نبوی میں، لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی میرا خیال ہے وہ محلے ہیں باقی ابھی. ادھر مکہ کے پاس ایک محلہ تھا اور کافی پرانا تھا. وہاں پر جا کے بڑی عجیب فیلنگ آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا میں پرانے دور میں پہنچ گئی ہوں. ہاں اب پتہ نہیں کچھ ہے نہیں ہے. انہوں نے تاریخ پڑھی ہے نا، انہیں تو تمام چیزیں یاد آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہوں اس وقت آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ان جگہوں کو دیکھیں، ہاں وہاں جائیں، وہاں بیٹھیں، اس کو فیل کریں. ہاں لیکن یہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ تو میرا ارادہ ہے میں تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ اپنا پیریڈ کروں گا، اور میرا پورا ارادہ ہے ہیرا میں بھی جا کے کچھ وقت گزاروں گا، وہاں نماز انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور. اور کیا فیلنگ ہوگی. اور مطلب کہ لیکن بڑا مزہ آیا. ہمارے نبی یہاں پر تھے اور وہی آتی تھی، کیا ارے فیلنگ بڑا مزہ ہوگی. آیا. دنیا مطلب یہ کہ میں وہاں بھی سوچتا رہا، اور میں اکثر اپنے گھر میں بھی کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے مزے ایک طرف، جو وہاں مزہ اور سکون ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. میں اچھا ایک وہاں جا کے آپ کو پچھلا اپنے یاد نہیں آتا گھر کا کیا چھوڑ کے کچھ آئے نہیں، آپ کو، بس کچھ بھی یاد نہیں آتا. کچھ یاد نہیں آتا. بس وہاں آپ کا وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ وابستہ ہے. اچھا دوسرے اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب وہ شروع ہو گئی ہیں کنسٹرکشن وغیرہ، تو وہ نخلستان جو سفر کے دوران پڑا کرتے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ ورنہ سب ان ختم کر دیں نخلستان کا گے بھی آپ ذرا ایک یہ. ویژولائز کریں کہ آپ تپتی دوپہر میں آپ سفر کر رہے ہیں، رات کو آپ سفر کر رہے ہیں، اس کے بعد اچانک آپ کو ایک جگہ ملتی ہے جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہیں اور درمیان میں پانی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ وہاں ٹھہر جاتے، وہیں آپ وضو کرتے ہیں، وہیں آپ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، تو اس کا کیا احساس ہوتا ہوگا. واقعی یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، جو وہاں کے رہائشی ہیں نا ان کے اندر یہ فیلنگ بھی نہیں اتنی ہوگی. ہاں وہ اصل میں دیکھی تھی، وہ بات یہ نا کہ پھر عادی ہو جاتے ہیں نا آپ. ان کے لیے تو یہ آج معمول یوز کی ٹو ہو بات چکے ہے. ہیں. ہوں ایک صاحب کو رات کے کھانے پہ جس دن میں دی واپسی تھی، اس دن ہمارے وہ دوست جنہوں نے یہ گاڑی بھجوائی تھی انہوں نے بہت انسسٹ کیا کہ آپ میرے یہاں ہی ٹھہریں جدہ میں، اور میرا ڈرائیور صبح کو چھوڑ آئے گا. تو رات کو جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو جب یہ سنانا شروع کیا تو کہنے لگے کہ اتنا مزہ آتا ہے. اور میں مدینہ، حالانکہ میں مدینہ آخری دن جا سکا کیونکہ اس سے پہلے دن ڈرائیور نہیں آیا، تو مدینہ سمجھ لیجئے کہ میں نے کوئی 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ایک دن میں طے کیا. اچھا مطلب میں مکہ شریف سے ہم مدینے گئے تقریباً 450 کلومیٹر، واپس آئے 450 کلومیٹر، اس کے بعد تقریباً کلومیٹر ہم گئے جدہ. تو ایک دن میں 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے گاڑی میں طے کیا. تو میں نے جب ان کو آپ کہا تو کہنے لگے ہاں اصل میں ہم تو یہاں عادی ہو گئے نا، تو ہمیں اس اہمیت کا احساس نہیں ہوتا. ہم جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے نیچرلی نہیں جاتے. تو وہ ہوتا ہے نا کہ گھر میں چیز موجود ہے تو وہ کہتے ہیں ہم جب چاہیں گے چلے جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل جیسا یہاں پر سمندر ہے کراچی میں، تو پنجاب کے لوگ جی ہاں، آتے ہیں وہ سمندر، ہم کہتے ہیں ہم تو ہاں کتنا عرصہ جاتے بھی نہیں ہیں. بالکل. تو یہی ہے. لیکن اچھا جب آپ یہ سفر میں تھے، یہ اتنا آپ نے لمبا سفر جو کیا تھا، تو باہر جو آپ کو کیا نظارے مل رہے تھے، کیا آپ نے دیکھا؟